بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اختتام سورۃ الصفات کی آیت نمبر 35 پر ہوا تھا اور انشاءاللہ یہاں سے آگے شروعات ہے۔ یہ 35 نمبر آیت میں اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ بے شک وہ تھے جب کہا جاتا تھا انہیں کہ نہیں ہے کوئی الہ مگر صرف اللہ، تو وہ تکبر کرتے تھے، یعنی کہ اس بات کے اوپر اللہ کو منہ سے ماننے کی تو وہ مانتے تھے، لیکن قرآن میں کتنی دفعہ آتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کس نے زمین و آسمانوں کو بنایا، تو وہ کہتے ہیں اللہ کو وہ مانتے تھے، لیکن تکبر پھر کس بات کا کرتے تھے کہ اللہ کی بات کے اوپر نہیں آ رہے تھے۔ انہوں نے جو اور الہ گڑے ہوئے تھے، مثال کے طور کے اوپر اللہ کے ساتھ سفارشی انہوں نے بنائے ہوئے تھے، اس عقیدے کو ترک نہیں کر رہے تھے، مطلب اس طرح کی چیزیں ان کے اندر موجود تھیں، وہ پائی جاتی تھی، جس کو وہ ترک کرنے کے بجائے تکبر میں اکڑ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو یہاں سے آگے شروعات میں اللہ پاک نے فرمایا وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، اور کہتے ہیں کہ بے شک البتہ چھوڑ دینے والے ہیں ہم اپنے معبودوں کو واسطے ایک شاعر مجنون کے، یعنی کہ ایک ایسے بندے کے جو مجنون، جس کو کوئی جنون ہے، دیوانہ ہے، جس طرح مثلا بندہ بولتا ہے کہ یہ دیکھیں نبی علیہ السلام کے بارے میں وہ کس طرح کی باتیں کہتے تھے۔ آج کے دور میں نبی علیہ السلام کی بیرحمتی کے اوپر بہت ساری باتیں بنتی ہیں، قرآن میں ان کی بیرحمتی ظاہر کی گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ لوگ جو تھے وہ نبی علیہ السلام کو اس طرح کے الفاظ کہا کرتے تھے، کیوں؟ کیونکہ ان کو ماننے سے انکاری، ان کی بات ماننے سے، حالانکہ نبی علیہ السلام کو وہ پہلے صادق الامین کہتے تھے، لیکن جب اللہ پاک کی بات انہوں نے بیان کرنا شروع کر دی تو اس وقت ان کو وہی نبی علیہ السلام مطلب شاعر اور مجنون لگنے لگے۔ تو وجہ کیا ہوئی کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی جو قدر کرنی تھی، یعنی کہ ان کی بات ماننا جس کے اوپر آتا ہے، اس کو ترک کیا۔ باقی اس سے پہلے وہ نبی علیہ السلام کی گیت گاتے تھے مثال کے طور کے اوپر۔ تو یہ اصل کیا ہے؟ اصل ہے اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننا، اور نبی علیہ السلام کی زبان سے جو اللہ پاک نے اپنا کلام بھیجا ہے، یہ قرآن، اس کے اوپر عمل پیرا ہو جانا، یہی اللہ اور اللہ رسول کی اطاعت۔ تو فرمایا بل جاء بالحق وصدق المرسلین، بلکہ وہ آئے ہیں حق کے ساتھ اور سچا بتاتے ہیں جو مرسلین، یعنی کہ جو پہلے جو بھیجے ہوئے تھے ان کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کے بھیجے ہوئے رسول تھے۔ انکم لذائق العذاب العلیم، بے شک البتہ چکھنے والے ہو تم ضرور عذاب دردناک۔ آج یہ دردناک عذاب کیوں کیونکہ تم نے اللہ پاک کی بات کو پیچھے کر دیا اور اپنی ضدوں کو اور اپنے مطلب انا کو آگے کر لیا۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور نہیں تم کو بدلہ دیا جائے گا مگر اسی کا جس کا تم جیسے تم عمل کرتے تھے، کیونکہ کوئی کسی کے ساتھ اللہ پاک ظلم نہیں فرمائے گا۔ یہ وہی عمل ہے جو آپ زمین میں جس طرح آج کھیتی آپ بو گے وہی آپ کاٹو گے، وہی سسٹم ہے وہاں۔ آج آپ اللہ کی بات کو سنی انسنی کر رہے ہو تو پھر وہی آپ کو ملے گا۔ اللہ پاک ظلم نہیں فرمائے گا کسی کے اوپر۔ یہ اللہ پاک نے تو آپ کو اپنا کلام، اپنی کتاب، آج یہ جیتا جاگتا رسول قرآن کی شکل میں بھیج دیا، یہ آپ کے گھروں میں موجود ہے، لیکن آپ اکثریت میں دیکھیں تو انہوں نے کیا کیا ہوا ہے؟ رکھ کر چھوڑ دیا۔ اس کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ بہت سارا مطلب گرد و غبار ہوتا ہے لیکن کوئی کھولتا نہیں ہے اس کو۔ تو یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو ساتھ ہی فرمایا الا عباد اللہ مخلصین، مگر اللہ تعالیٰ کے بندے جو مخلص ہیں اللہ کی طرف، خالص ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، یعنی کہ اللہ کے غلام جو اللہ کے لیے خالص ہے، یعنی کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خالص کر لیا اللہ کی بات کے لیے، وہ اللہ کی بات سب سے پہلے رکھتے ہیں، وہ اپنی ذات کو بھی آگے نہیں رکھتے اللہ کی بات کے، وہ اپنی جان قربان میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاتے اللہ کی راہ میں۔ سب سے زیادہ قیمتی انسان کی جان ہوتی ہے تو وہ اس کی طرف بھی نہیں سوچتے، وہ سب سے پہلے اللہ کی ذات کو رکھتے ہیں۔ تو یہ ہیں، یہ اللہ پاک نے فرمایا مگر یہ،
یعنی کہ یہ بچا لیے جائیں گے، یہ بچیں گے۔ اولئک لہم رزق معلوم، یہی ہے وہ جن کے لیے رزق ہوگا معلوم، یعنی کہ جانچا ہوا، جو اللہ پاک نے جانچ کر رکھا ہے ان کے لیے۔ فواکہوا وہم مکرمون، پھلوں میں، اور وہ معزز ہوں گے، یعنی کہ عزت والوں میں ہوں گے، جیسا کہ سورہ یاسین میں ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ جب اس بندے کو انہوں نے مطلب اللہ پاک نے کہا کہ لدخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون ان ربی غفر لی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے رب نے تو مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں شمار کر دیا۔ دیکھیں سب سے بڑی عزت وہ ہے جو وہاں کامیاب۔ آج دنیا میں ہم نظر آتا ہے کہ ایک بندہ ہے، اس کے پیچھے کافی بندے، سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ جیسے اس کی عزت ہے، لیکن اللہ کی نظر میں اللہ پاک نے فرمایا کہ انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کی نظر میں عزت والا تم میں سے وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، یعنی کہ جو اللہ کی پرہیزگاری کے اوپر پورا ہے، وہ ہے اللہ کی نظر میں عزت والا۔ آپ ابھی جائزہ لگائیں کہ آپ کس کے لیے نظر میں عزت والا بننا چاہتے ہیں، ان کی یہ دنیا کی نظر میں یا اس اللہ کی نظر میں جو مالک الکائنات۔ تو خیر فرمایا فی جنات النعیم، یعنی کہ وہ جنت اور نعمتوں والے باغوں میں ہوں گے، علی سرور متقابلین، تختوں کے اوپر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یہ دیکھیں ابھی جنت کے حالات قرآن میں بیان ہے، ماشاءاللہ قرآن میں دوزخ کے بھی حالات بیان ہیں اور جنت کے بھی، وہاں کیا کچھ ہوگا، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یطاف علیہم بکاس من معین، پھر آیا جائے گا ان پر برا ہوا سارکر تہ بہتے چشمے میں سے، یعنی کہ ان کو وہ پلایا جائے گا، کیا اس کا نام ہے، جو اس کی مطلب جو چشمے بہ رہے ہوں گے ان میں سے، مطلب ان کے لیے ایسے ایسے وہ مشروب ہوں گے جو وہاں وہ نوش کریں گے۔ بیضاء لذۃ للشاربین، سفید لذت کا سبب پینے والوں کے لیے، یعنی کہ جو پینے والے ہوں گا اس کی لذت اتنی پیاری ہوگی۔ یہ دیکھیں نا اللہ پاک نے لذتیں بھی اس میں بیان فرمائی ہوئی ہیں۔ لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، نہ اس میں سر درد ہوگی اور نہ وہ اس سے عقل ہی زائل ہوگی، یعنی کہ وہ ایسا مشروب ہوگا کہ اس سے بندہ مطلب یہ نہیں ہوتا جیسے دنیا میں مطلب غلط مشروب بھی ہیں کہ جس سے پینے سے مطلب انسان کے وہ چکر آنے لگ جاتے ہیں یا مطلب یہ کیفیتیں ہوتی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا اور نہ ہی اس سے عقل ظاہر ہوگی۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِینٌ، اور ان کے پاس ہوں گی نیچے رکھنے والی اپنے، یعنی کہ اپنی آنکھوں کے جو دونوں اطراف ہیں ان کو نیچا رکھنے والی، یعنی کہ اپنے آنکھوں کو نیچا رکھنے والی وہ ان کے لیے وہ جو بیویاں ہوں گی۔ کأنہن بید مکنون، گویا کہ وہ انڈے ہیں چھپا کر رکھے ہوئے، یعنی کہ اتنی پیاری خوبصورت ہوں گی۔ تو فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، یہ تو ساری چیزیں وہاں ان کے لیے میسر آ گئی جو اللہ پاک نے یہاں بیان فرما دی کہ یہ بھی ہوگا، یہ تھوڑی سی جہاں آئی ہیں، اور بھی بہت کچھ ہوگا جو بھی چاہیں گے وہاں موجود ہوگا۔ لیکن پھر کیا ہوگا، ساتھ ہی فرمایا تو وہ متوجہ ہوں گے بعض کی طرف اور ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ ابھی وہاں جو گفتگو ہو رہی ہے وہ بھی یہاں بیان آ گیا۔ تو فرمایا قال قائل منہم انی کان لی قرین، تو کہے گا ان میں سے ایک کہ میرا تو ایک قرین تھا، دوست تھا میرا، یعنی کہ دنیا میں ایک دوست تھا، ایک ساتھی تھا۔ یقول ائنک لمن المصدقین، وہ کہتا تھا مجھے کہ کیا بے شک تو تصدیق کرنے والوں میں ہے، کہ کیا تو مانتا ہے یہ، یعنی کہ جنت دوزخ اور یہ مطلب سارا سسٹم تو مانتا ہے اور واقعی تو اس کے اوپر ہے۔ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمدینون، تو وہ کنٹینیو سوال کر رہا تھا کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے ہم مٹی اور ہڈیاں، تو کیا بے شک ہم ضرور البتہ
دیے جانے والے ہیں، یعنی کہ ہم دوبارہ اٹھنے والے ہیں، یہ مطلب وہ سوال کرے گا. قالا کہے گا حل انتم مطلعون، کہا جائے گا کہ کیا تم اس کی اطلاع لینا چاہتے ہو. وہیں کچھ مطلب اس سے کہا جائے گا کہ کیا جھانک کر دیکھنا، اطلاع کرنا چاہتے ہو اس کی، وہ جو دنیا میں تمہارا ساتھی تھا آج کیا تم اس کو دیکھنا چاہتے ہو. دنیا میں تو اس طرح وہ کہتا تھا نا کہ کیا ہم ایمان نہیں رکھ رہا تھا، کلیئر یہ ہوا کہ وہ ایمان نہیں لاتا تھا. تو وہاں جب پوچھا جائے گا کہ کیا تم اس کو دیکھنا چاہتے ہو، فَطَلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، تو لہذا وہ جھانکے گا اور دیکھے گا اسے وسط اس کی، یعنی کہ اس کے درمیان بیچ جہنم میں اس کو دیکھے گا. قالا، اور ساتھ ہی کہے گا تاللہ ان کدتا لتردین، وہ کہے گا کہ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ بے شک قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کر دیتا. یعنی کہ اگر میں تیری بات مان لیتا، آج میں اس طرح نہ رہا ہوتا، یا دنیا میں تیری وہ نقل اتارنا شروع کر دیتا، یا تیری طرف نظر کر کے اپنی آخرت کو، اپنی عاقبت کو بھول جاتا، جس طرح آج اکثریت ہو رہا ہے. آج لوگ دوسروں کو دیکھتے ہیں، اچھی چیزوں پہ بسر کر رہے ہیں اور وہ بس بھول جاتے ہیں، ان کے اندر وہ لالچ پیدا ہو جاتی ہے، کس طرح میرے اندر بھی یہ چیزیں آئیں. یہ چیز قرآن میں بیان ہوئی ہے کہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی خواہش یہ بڑھ جاتی ہے. تو لہذا یہ مطلب اس دن وہ کہے گا کہ اگر تیری بات میں مان لیتا تو مجھے ہلاک کر دیتا. وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، اور اگر نہ ہوتی نعمت میرے رب کی مجھ پر تو میں ہو جاتا ضرور حاضر کیے جانے والوں میں سے، یعنی کہ ان میں ہوتا جو حاضر کیے گئے اللہ کے سامنے مطلب مجرم بن کر. افما نحن بمیتین، وہاں پھر اس کی اندر کی ایک خواہش جو اندر سے اس کے اٹھے گی، اور وہ کیا کہے گا، کیا بھلا ہم مرنے والے ہیں بھائی، اس کے علاوہ ہم ابھی مرنے والے تو نہیں ہم. الا موتنا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین، مگر موت پہلی جو ہم کو مل چکی، مگر موت ہماری پہلی، اور نہیں ہم عذاب دیے جانے. یعنی کہ اس وقت وہ اس طرح کے الفاظ کہیں گے کہ ابھی ہم نہیں مریں گے، ابھی ہم کو جو موت آنی تھی وہ آ چکی، اور ابھی ہم انشاءاللہ 2 موتیں اور 2 زندگیاں جیسا کہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں وہ ہو چکی مکمل. اِنَّا هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور بے شک البتہ یہ ہے بڑی کامیابی، وہ چیز حاصل کرنے اللہ کی، یعنی کہ اللہ پاک نے دنیا تو بنائی ساری امتحان کے لیے، اصل کامیابی ہوگی وہاں جو پاس ہو جائے گا. تو وہ جس نے کامیابی حاصل کر لی یہ ہے اصل کامیابی. دنیا میں چاہے کوئی بندہ بادشاہ بھی بنا رہا، لیکن آخرت میں جا کر وہ جہنم میں چلا گیا تو اس کی وہ کامیابی کسی کام کی نہیں، کیونکہ دنیا میں تو بہت تھوڑا عرصہ جیا. اصل چیز تو وہ ہے جو ہمیشگی کے لیے. تو فرمایا لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، تو مانند اس کی چاہیے عمل کرنے والوں کو، عمل کرنے والوں کو، یعنی کہ اس کے لیے ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنا چاہیے عمل کرنے والوں کو. تو یہ دیکھیں نا کتنی بڑی بات ہے کہ لازم بات ہے آپ دنیا میں آپ عمل کر رہے ہیں، ایک مطلب ایک گاڑی خالی خریدنے کے لیے آپ کتنی تردد کرتے ہیں، یا مثال کے طور پر اپنا کھانا ہی پورا کرنے کے لیے آپ کتنا کچھ کرتے ہیں. تو لہٰذا وہ عمل ہی ہو رہا ہوتا ہے جو آپ کر رہے ہوتے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے، یا اس کو پکانے کے لیے، یا اس کی مطلب وہ گاڑی حاصل کرنے کے لیے، کچھ بھی. تو ایک عمل ہے وہ آپ کر رہے ہوتے ہیں، کافی اس میں اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، آپ ٹائم خرچ کر رہے ہوتے ہیں، بالکل اللہ کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں، بس اسی کی طرف اپنا پورا دھیان کر کے بس اسی کو کامیاب مطلب حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. تو یہ ایک عمل ہے. اور ایک عمل ہے وہ کہ اللہ کی وہ جنت کو حاصل کرنے کے لیے بندہ ہر وقت اس کے دھیان میں رکھے کہ مجھے وہ چاہیے، اور اس کے لیے اپنی زندگی کو پورا اس کے اوپر مطلب وہ اللہ کے حکموں کے اوپر چلے. تو یہ بھی تو مطلب ایک عمل ہے. لازم بات ہے کامیابی تو اس کو ملے گی، یہ کامیابی ہوگی جو وہ حاصل کر لے. اور جو اس کے پیچھے دنیا کے پیچھے لگا ہے، اگر وہ حاصل ہو بھی جاتا ہے تو اس کا وہ کتنے عرصہ چلے گا. گاڑی بھی ہے تو کچھ عرصے میں وہ بھی خراب ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، یہ ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ ختم ہونے والی ہے. کل من علیہا فان، ہر چیز جو ہے فنا ہونے والی ہے.
وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور پیچھے رہنے والی ہے پھر صرف رب پروردگار کی ذات جو ذو الجلال والاکرام ہے۔ تو فرمایا اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، اللہ پاک نے فرمایا کہ اب یہ بہتر ہے مہمانی، یعنی کہ جو پیچھے بیان فرمائی کہ یہ جنت میں جانا اور وہاں پھر عیش و آرام سے بیٹھنا، کیا یہ بہتر ہے مہمانی یا درخت تھوہر کا؟ تھوہر کا وہ درخت ہوتا ہے جس کے اوپر بھی کانٹے ہوتے ہیں، بیچ میں بھی کانٹے ہوتے ہیں، باہر بھی کانٹے، تو وہ یہ کھانا ہوگا جہنمیوں کا، تو اس لیے فرمایا کہ یہ ہے بہتر۔ انا جعلناہا فتنۃ للظالمین، بے شک اس کو ہم نے بنایا فتنہ، آزمائش ظالموں کے لیے۔ یہ بات تھوڑی سی قابل غور ہے کہ یہ آخر درخت طور کا کانٹوں والا درخت، یہ جو اللہ پاک نے بنایا، اس میں فتنہ کی بات جو آتی ہے، تو یہاں سے ایک بات کلیئر ہوتی ہے، جو درخت کی بات ہم پیچھے بھی کر کے آئے ہیں کہ وہ درخت جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے اور جس کے پاس نبی علیہ السلام نے دوسری دفعہ اللہ کے بھیجے ہوئے کو دیکھا، جس کی حدیث میں بھی پیشن گوئی ہے، تو وہ درخت یعنی کہ جس رات نبی علیہ السلام اسراء کرایا گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، تو وہ درخت کے پاس جہاں انہوں نے نماز ادا کی، اور یہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے، تو وہ اس درخت کا قرآن میں ذکر مطلب اسی طرح آتا ہے، درخت کا نام نہیں ہے، تو جو موسیٰ علیہ السلام جہاں ہم کلام ہوئے، لیکن وہاں یہاں ایک نام آتا ہے، ٹھیک ہے۔ خیر، اس کو اللہ پاک نے بنا دیا فتنہ لوگوں کے لیے جو ظالم ہیں۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، بے شک ایک درخت ہے جو نکلتا ہے جڑ میں یعنی کہ جہنم میں، طلعوہا کأنہ رؤوس الشیاطین، تو خوشے اس کے ہیں گویا کہ وہ سر ہیں شیطانوں کے، یعنی کہ وہ اتنے کانٹوں سے بھرے ہوئے ہیں اس کے گوشے۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، تو یہ دیکھیں ابھی وہیں جہنم کے حالات یہاں سے بیان ہو رہے ہیں کہ پس بے شک البتہ کھانے والے ہیں اس سے، پھرنے والے ہیں اس سے، بھرنے والے ہیں اس سے پیٹوں کو، یعنی کہ وہ کھائیں گے اور بھریں گے اس سے پیٹوں کو۔ ثم ان لهم علیہا لشوب من حمیم، وہ تو کھانے کے لیے تھا، اور ساتھ ہی فرمایا پھر بے شک ان کے لیے اس پر آمزش یعنی کہ صحیح جو پینے کی چیز ہوگی کھولتے پانی کا، یعنی کہ اوپر سے آمزش ہوگی کھولتے پانی کی، ایک تو وہ کھائیں گے اور اوپر سے کھولتا پانی پئیں گے۔ ثم ان مرجعہم لإلی الجحیم، پھر بے شک واپسی ان کی البتہ طرف جہنم کی، یعنی کہ وہ کھانے کے لیے تھوڑی سی دیر ان کو وہ نکالا جائے گا، وہ کھائیں گے اور پئیں گے اس طرح کھولتا پانی، واپس پھر ان کی واپسی ہوگی جہنم میں۔ لیکن اللہ پاک نے مکمل نقشہ بیان فرما دیا۔ تو انہم القوا آباءہم ضالین، تو بے شک انہوں نے پایا اپنے آباء و اجداد کو گمراہ، فہم علی آثارہم یہرعون، تو وہ انہی کے آثار کے، انہی کے نقش قدم کے اوپر دوڑتے رہے، یعنی کہ ان کی حالت یہ تھا کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور خود بھی پھر اسی کے اوپر وہ چلتے رہے۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور البتہ تحقیق بھٹک گئے ان سے قبل پہلے بہت لوگ، یعنی کہ ان سے پہلے اور لوگ بھی تھے جو بہت سارے بھٹکے ہوئے تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور بے شک ہم ان میں بھیجتے رہے اپنے بھیجے ہوئے بھی۔
یعنی کہ وہ بھٹکے تو تھے، اللہ پاک کی مہربانی رہی، اس لیے وہ غفور الرحیم ہے، الرحمن والرحیم ہے، کہ اس نے اپنے مطلب ان لوگوں کی یاد دہانی کے لیے اپنے انبیاء کو بھیجتا رہا تاکہ شاید وہ لوگ اصل دین کے اوپر آ جائیں۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، تو دیکھ لو کیسا ہوا انجام پھر اطلاع کیے گئےوں کا، یعنی کہ جن کو اطلاع کیے گئے آخر وہ جب نہیں مانے تو اللہ پاک نے ان کے ساتھ کیا عمل کیا، آج پوری دنیا میں ہم کو نظر آتا ہے، پوری دنیا میں ہم کو یہ چیز دکھتی ہے کہ اللہ پاک نے ان کے ساتھ کیا عمل کیا۔ تو خیر الا عباد اللہ مخلصین، مگر یہ کہ اللہ کے مخلص بندے، جو اللہ کے مخلص غلام ہوئے، جو اس وقت پچھلوں میں بھی ہوئے، آج بھی ہیں، یعنی کہ یہ چلتا جا رہا ہے سسٹم۔ اللہ پاک کے کچھ، اللہ پاک کے جو مخلص اللہ کی طرف مخلص ہیں ان کو اللہ پاک نے بچانے کا وعدہ کیا ہوا، اور اسی کے بارے میں شیطان کا نے بھی کہا تھا کہ جو تیرے مخلص ہیں ان کے اوپر میرا زور نہیں چلے گا۔ تو یہ اللہ پاک کی قدرت ہے، اللہ پاک جس کو اپنے لیے مخلص کرے، اور جو بھی لازم بات اللہ کی طرف چلتا ہے تو اللہ پاک اس کو اپنے راہ کے راستے کی ہدایت دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو خیر آج ہمارا اختتام یہ 74 نمبر آیت پر ہو گیا، انشاءاللہ یہاں سے پھر شروعات ہوگی۔ السلام علیکم۔